سے شروع کی جائے۔ آج جب مسلم لیگ نون کے لیڈر نے کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا تو مجھے پنجابی کا ایک شعر یاد آیا، اور وہ شعر یہ ہے کہ وچوں وچ کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ۔ پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی، یہ کہا کہ الیکشنز کو شفاف بنائیں، غیر جانبدار بنائیں، ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ الیکٹورل ریفارم کا نام سنتے ہی وہ لوگ جن کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگ جاتا ہے آج وہ ہمیں رپورٹوں کا حوالہ دے رہے ہیں، اس حکومت کو جو قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے، جس کا ایجنڈا الیکٹورل ریفارم ہے۔ اس کے اندر بنیادی بات کیا ہے؟ رپورٹ کے اندر بنیادی بات جو شاہد صاحب نے کی کہ جی الیکشنز کی کریڈیبلٹی، کیا ہم پہلے دن سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ملک میں الیکشنز کو کریڈیبل بنانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پروسیس کو ایک ہی دفعہ ٹھیک کرے تاکہ ہر روز اس شور اور اس بحث سے نجات ملے قوم کو اور قوم کا ٹرسٹ بنے؟ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آٹونومس بناؤ، سنگل لائن بجٹ دو، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لاؤ۔ ان باتوں کے اوپر تو وہ بات کرنا نہیں چاہتے۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ ریفارم کرو تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور ہمیں رپورٹوں کو حوالہ دیتے ہیں۔ رپورٹ کی بات بھی ذرا کر لیں۔ یہ رپورٹ اس وقت الیکشن کمیشن میں جمع ہے۔ الیکشن کمیشن اس کی روشنی میں خود بھی ایکشن لے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومتوں کو بھی سفارشات کرے گا۔ جو سفارشات پنجاب حکومت کو آئیں گی اس کی روشنی میں جو بھی کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ جن لوگوں کا نام آیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا ورژن بھی سنا جائے گا، اور اس رپورٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اس کے اندر بہت ساری امپروومنٹس بتائی گئی ہیں پروسیس میں، الیکشن کمیشن کے لیے بھی انہیں چاہیے کہ وہ کریں، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ساری سیاسی جماعتیں اس بات پہ ایگری نہیں کریں گی کہ الیکٹورل ریفارم کریں۔ الیکٹورل ریفارم سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ الیکٹورل ریفارم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک فورسز نہیں ہیں، خاندانوں کی حکومتیں ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں الیکٹرانک ہو جائیں گی جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ الیکشن چوری کرنے کی تو ان کو عادت ہے، اور اگر نہیں ہے تو آ کر بیٹھیں اور ہم سے بات کریں، ہمیں ان رپورٹوں کا حوالہ نہ دیں۔ ہر رپورٹ کے اندر جو بات آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ قانون کے مطابق اس پہ کارروائی کرے گی، اور کرنی چاہیے، اور ہر بات کو ڈیبیٹ کرے گی، اور اگر کسی چیز سے الیکشن میں بہتری آئے گی تو ہمیں بالکل اس میں بہتری لانی چاہیے۔ دوسری بات لانگ مارچ کے بارے میں، اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر سیاست آپ نے سڑک پہ کرنی ہے، ڈیبیٹ آپ نے سڑک پہ کرنی ہے، احتجاج آپ نے سڑک پہ کرنا ہے، تو پارلیمنٹ کی سیٹیں کیوں بھائی رکھ کے بیٹھے ہو؟ استعفے دو اور گھر جاؤ۔ لیکن اقتدار جس طرح بھی ہو، چاہے وہ اسمبلی کی کرسی ہو، اس سے بھی چپکے رہنا ہے، انگلیاں بھی اٹھانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس آپ کے دوست کہتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ جس پارلیمنٹ کے بارے میں آپ سوال اٹھاتے ہیں اس سے آپ استعفیٰ بھی نہیں دیتے، لیکن وہاں پر آپ بات بھی نہیں کرنا چاہتے؟ یہ باتیں اب عوام کو نظر آ رہی ہیں اور عوام کو سمجھ آ رہا ہے، اس لیے لانگ مارچ کی باتوں سے آپ یہ باتیں عوام کو نہ سنائیں۔ تیسری بات یہ ہے اکانومی کی۔ اکانومی کے اندر ہمارے اپوزیشن کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا حل یہ ہے کہ حکومت چلی جائے۔ کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں کرتے، نہ کسی پریس کانفرنس میں، نہ کسی جلسے میں، نہ کسی ٹی وی شو میں، آئیں بائیں شائیں۔ آپ کو میں بتاؤں دنیا میں اس وقت کینیڈا میں 20 سالہ تاریخی مہنگائی ہے، یو کے میں 9 سالہ تاریخی مہنگائی ہے، امریکہ میں 12 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اور چائنا میں 26 سال کی یہ ریکارڈ توڑ مہنگائی ہے۔ وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت چھوڑ دیں، آئین کا رستہ چھوڑ دیں، قانون کو چھوڑ دیں۔ یہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو لانا چاہتے ہیں؟ بھائی عوام کے سامنے رکھو، ہم بھی اس پہ ڈیبیٹ کریں۔ باتیں بنانا تو بڑا آسان ہے، اور عوام کو جو تحریک انصاف کی حکومت ریلیف دینے جا رہی ہے، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں، اشفاق احمد مرحوم نے کہا تھا کہ لوگ وہ زندہ رہتے ہیں جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں،
اور دلوں میں کون زندہ رہتا ہے؟ جو لوگوں میں خیر بانٹتا ہے، جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ پروگرام لوگوں میں خیر بانٹنے والا نہیں؟ کیا یہ پروگرام لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا نہیں؟ تو آج جو حکومت لوگوں میں آسانی بانٹنے جا رہی ہے، آپ اس میں شر پھیلائیں گے؟ آپ اس میں فتنہ پیدا کریں گے؟ یہ کہاں کی ڈیبیٹ ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا فوڈ سپورٹ پروگرام یہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے، اور یہ فوڈ سپورٹ پروگرام سائنٹیفک بنیادوں پہ ڈیزائن کیا گیا۔ ہمارا ڈیٹا نہیں، ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک گھرانے میں 3200 روپے کا آٹا، دالیں اور گھی جاتا ہے، اس کا 30% سبسڈی ہم نے تقریباً 55-60% لوگوں کو دیا اور دینے جا رہے ہیں۔ اس ریلیف پیکج سے نہ صرف عوام کو آسانی ملے گی، بلکہ کاروباروں کو آسانی ملے گی، جن کو کمیشن ملے گا ان کا پہیہ چلے گا۔ اس سے جو ہمارے کریانہ سٹور ہیں وہ فائنینشیل انکلوژن میں آئیں گے۔ ہم ڈیجیٹائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہی پروگرام سے کئی طرح کے فائدے ہم دینے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آغاز ہے۔ یہ ہم ایک وہیکل کریٹ کر رہے ہیں، اس وہیکل کو ہم کئی طرح سے اور استعمال کریں گے، لیکن آج اس پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اپوزیشن، کیونکہ ان کو عوام کا مفاد عزیز نہیں، ان کو عوام کے مفاد پر سیاست کرنی ہے۔ یہ ہمیں پیٹرول کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو پیٹرول کی بات بھی بتاتا چلوں۔ پیٹرول کی قیمت، ایکس ریفائنری قیمت 11 روپے بڑھتی ہے، کنزیومر کے لیے قیمت بڑھتی ہے 8 روپے۔ کیا کوئی سوال کرتا ہے یہ 3 روپے حکومت نے کیسے کم کیے؟ اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنا ریونیو چھوڑ کر۔ آج ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور سیلز ٹیکس میں ہٹ لے رہے ہیں۔ آپ ان کے گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیکس کا ریٹ دیکھ لیں، اس زمانے میں لیوی کا ریٹ دیکھ لیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ 5-6 ایسی چیزیں ہیں جو اپوزیشن نہیں چاہتی کہ عوام کو نظر آئیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت آئی جو آپ کی برآمدات بڑھا رہی ہے۔ آپ کی برآمدات بڑھے گی، ملک میں ڈالر آئیں گے، کرنسی سٹیبل ہوگی۔ آپ کی گروتھ، ترقی دنیا سے آگے ہے، دنیا ریکور کر رہی ہے، آپ 5% پہ جا رہی ہیں۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی ہے، آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ پہ ہیں، آپ کے ریزروز ریکارڈ پہ ہیں۔ اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ہم ریزروز کے منہ کھول لیں اور ڈالر کی قیمت پہ سیاست کریں اور عوام کے مفاد کا سودا کریں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں کرے گی۔ آخر میں آپ کو، آج کل چینی کے اوپر ایک شور مچا، اس پہ آپ سے تسلی سے دوبارہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آخر سندھ میں چینی کی قیمت کیا ہے؟ سندھ نے اس سال ابھی تک کرشنگ کیوں سٹارٹ نہیں کی؟ سندھ حکومت کی وجہ سے آج پورے پاکستان کو کس مشکل کا سامنا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوال کیا؟ کبھی سندھ حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جواب آیا؟ اور مسلم لیگ نون اس پر خاموش ہے۔ ان کی مجرمانہ خاموشی یہ گواہی دے رہی ہے کہ بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ میں آپ کو آخر میں صرف یہ کہوں گا اس بات کے اوپر، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، انہیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ شکریہ۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں، انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن شفاف کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکٹورل ریفارمز کا نام سنتے ہی جن لوگوں کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے آج وہ ہمیں رپورٹوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار بنایا جائے۔ سیاسی بات بھی ہو گئی، نشان نے بھی بڑا اچھا سوال کیا، آپ نے بھی کیا۔ مہنگائی کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ تو آپ سب کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جب آپ کا ڈی ویلیویشن ہوگی، کچھ اس وجہ سے آ رہی ہے۔ جب تیل کی قیمت بڑھے گی تو ہر چیز میں تیل کا استعمال ہے، اس کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھیں گی۔ کچھ سپلائی کی ڈسٹورشن بھی ہیں دنیا میں، کووڈ کا یہ اس کے بعد کا جو ماحول ہے،
اس کے اندر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب ملک میں مہنگائی کی لہر ہے تو پہلی بات کہ جو چیزیں حکومت کے کنٹرول میں ہیں کیا وہ حکومت کر رہی ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں حکومت اپنا شیئر تو کم کرتے 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 نیچے لے آئی ہے. پہلی چیز. صوبائی حکومتیں اس کے اوپر جو کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ سے بہت دفعہ بات ہوئی ہے. دوسری چیز سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کی جو ہٹ عوام پہ پڑ رہی ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اور اس سوال کا جواب احساس راشن پروگرام ہے. 120 ارب کا پروگرام یہ اسی لیے ہے کہ جن چیزوں کی قیمت کاسٹ آف پروڈکشن اوپر چلی گئی ہے نیچے نہیں آ رہی وہاں کم از کم غریب عوام کی جیب میں کوئی پیسے ڈالیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ گھر کا راشن بآسانی لے سکیں. یہی اس پروگرام کی توجہ ہے, یہی اس پروگرام کی وجہ ہے اور یہی ہماری حکومت کی حکمت عملی ہے. اسلام آباد یا نہیں جانے دیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ بتا دیں جو چینی کے ذخیروں پہ ریٹ کی جا رہی ہے تو چینی کی قیمت کب نیچے آئے گی؟ اور اوکے چینی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے میں آپ کو لانگ مارچ کا بتا دوں. بڑی کلیئر پالیسی ہے. احتجاج کرنا, لانگ مارچ کرنا, جلسے کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے. اگر وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے, راستے بند نہیں کرتے, کسی قسم کو کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے تو جائیں جہاں مرضی جانا ہے, لانگ مارچ کریں, جلسے کریں, دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں, ہم بھی دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. دوسری بات چینی کی. چینی کے اندر جو بات آپ کو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرائسس شروع ہوا اور پرائس ہول سیل مارکیٹ میں اوپر گئی وہ مقامی چینی کی تھی. کل ہمارے ایکشن کے بعد مقامی چینی کی ہول سیل پرائس بھی 130-135 سے نیچے 115 پر آ گئی. مقامی چینی کا کرائسس کیوں ہوا؟ مقامی چینی کا کرائسس اس لیے ہوا, سپلائی کی وجہ سے نہیں ہوا. میں ابھی سپلائی پہ درآمد شدہ چینی پہ بھی آتا ہوں. وہ اس لیے ہوا کہ عدالت میں ایک کیس زیر التوا ہے اور اس میں ایک حکم امتناعی ہے. حکم امتناعی یہ کہتا ہے کہ شوگر ملیں ہولڈنگ نہیں کریں گی, ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گی, لیکن حکومت اس کیس کا فیصلہ آنے تک چینی کا سٹاک فیکٹریوں سے نہیں اٹھا سکتی. یہ عدالت کا حکم ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ ہے اور ہم اس کا احکام ظاہر ہے کہ ہم نے بجا لانے ہیں. شوگر ملوں نے جو ان کی طرف حکم تھا اس کی پابندی نہیں کی, ذخیرہ اندوزی کی. اس میں بروکرز اور ڈیلرز کے ساتھ مل کر قیمت کو اوپر چڑھایا گیا. اب حکومت کیا کر رہی ہے مقامی چینی کے کرائسس سے نپٹنے کے لیے؟ ایک تو ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں اور کچھ ملوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ خود رضاکارانہ طور پر یہ چینی مارکیٹ میں لائیں گے اور وہ ہم لا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پروسیس بنا رہے ہیں مانیٹرڈ سیلز کا جس میں ڈیلر جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ چینی ان کو کنٹرول پرائس پہ فروخت ہو جائے. تیسرا ہمارا آپریشن ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو کل رات سے اس میں کافی زور آیا ہے اور آج بھی جاری ہے. اس کے علاوہ میں پوری بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہماری درآمد شدہ چینی ہے وہ آج بھی پورے پنجاب میں 90 روپے فی کلو کے حساب سے مل رہی ہے. اس میں وہ لوگ جو منافع خوری کرنا چاہتے ہیں وہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جی یہ چینی میٹھی کم ہے, میٹھی زیادہ ہے, موٹا دانہ چھوٹا دانہ. میرے بھائی یہ وہی چینی ہے, پورے ٹیسٹ کے ساتھ لائی گئی ہے, اتنی ہی مٹھاس ہے. اس لیے ان افواہوں پہ کان نہ دھریں اور اس چینی کو استعمال کریں, ورنہ آپ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں. آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو درآمد شدہ چینی خریدیں, وہ حکومت نے آپ کے لیے خریدی ہے. 3 لاکھ ٹن وفاقی اور صوبائی حکومت نے خریدی ہے اور اس پہ 5 ارب کی سبسڈی دی ہے, 5 ارب کی. یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ محفوظ ہے کہ جب بات ہوتی ہے کہ فلاح کمپنی نہیں مل رہی, آٹا بڑا مہنگا ہو گیا ہے, آٹا نہیں مل رہا, چینی ہو گئی ہے, تو آپ الزام لگاتے ہیں سندھ حکومت پر, اور جب کسی کی کرپشن آپ کے وزراء میں سے کسی کی کرپشن آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ بڑی چور ہے. تو یہ دونوں پچھلی حکومتوں کو الزامات عائد کرنے کا یہ سلسلہ کب تک جو ہے وہ جاری رہے گا؟ اب تو الیکشن شروع ہونے والا ہے. بتاتا ہوں آپ کو, اس کا جواب بھی دو, آپ بھی پوچھ لیں پھر دونوں کا جواب دیتا ہوں. یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرائسس چل رہا ہے یہ کرونا کی وجہ سے, اور
कोई साथ तुसी 5-6 सवाल पूछना, जवाब दे लैन जा लो। हाँ जिस महकमे में आप बैठे हैं ये बगैर डीजीपीआर के 1 हफ्ते से चल रहा है और आपकी पिछली गवर्नमेंट जब होती थी उसका ये ख्याल होता है कि बाहर से जो बंदे लेके आते हैं छोटे उहदों के होते हैं उनको फिर बड़े उहदे डाले दे के काम नहीं रहता है, तो क्या इस महकमे में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको डीजीपीआर लगाया जाए बाहर से लाने के लिए? अच्छा, पहले वाला सवाल आपका सवाल दे देते हैं। सवाल ये है कि जी हमने कहा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है हर चीज़ में। क्या वजह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तब हमने कहा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हमने बहानाबाजी करनी होती, ब्लेम गेम करनी होती तो हर चीज़ का इल्ज़ाम डाल देते। झूठ बोलने में तो शायद साहब कहते हैं ना खर्चा कोई नहीं होता, और बोलते भी हैं सारी ऑपोजिशन। तो हम भी कह देते, पेट्रोल भी उन पर डाल देते, गैस भी उन पर डाल देते, हर चीज़ उन पर डाल देते। हमने तो सिर्फ आटे और चीनी की बात उन पर डाली है और ये रिकॉर्ड की बात है। आप मेरी बात का ना यकीन करना चाहते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट है कई सालों से, पुराने अखबारात खोल के देख लें कि सिंध कब क्रशिंग स्टार्ट करता था। आप जाकर उनकी मिलों से बात कर लें कि वो क्रशिंग नहीं शुरू करने देना चाह रहे। लेकिन बात यह है कि ये नैरेटिव सूट नहीं ना करता। सूट ये करता है कि जी इसमें ज़रा थोड़ा सा सेंसेशनलाइज किया जाए इस बात को। ये तो बात पब्लिक रिकॉर्ड की है। सबसे पहले गन्ने की फसल का पैटर्न यही है, मौसमी फैक्टर्स यही है। सबसे पहले सिंध की फसल पकती है, फिर आपके ऊपर आते आते जनूबी पंजाब की पकती है, फिर आपकी सेंट्रल और बाकी पाकिस्तान की पकती है। ये क्या माजरा है कि जनूबी पंजाब की क्रशिंग तो 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन सिंध की फसल पक नहीं पा रही। ये फसल का मसला नहीं है, ये नीयतों का मसला है। ये नीयतें नहीं पक रही, ये मसला है। इस बात को समझे, ये ब्लेम गेम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप हमें 20 दफ़ा कहेंगे, हमें जब हम पिछले केसों का तो जवाब आते नहीं। आप कहते हैं आप वो बात करते हैं, वो 25 अरब की टीटी का कोई जवाब दे तो दे, उस केस को बंद कर देना। फिर आप कहेंगे जी पिछले सारे केस बंद हो गए, अब आप बात ना करें वो हुकूमत में नहीं है। पिछली फाइलें तो खुली है, कौम तो जवाब का इंतजार कर रही है, वो जवाब तो आते नहीं। आप कहते हैं जी आप करप्शन की बात करते हो, भाई उसको ख़त्म तो करो, कोई जवाब तो दो। अगर इतने साफ सुथरे हो, अगर दूध के धुले हो तो जवाब दो आवाम को, और अगर नहीं है जवाब तो फिर बताएं आवाम को कि जी हमारे पास नहीं है जवाब इस बात का। इनका जवाब है 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं। डीजीपीआर की तैनाती की जा रही है, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल डीजीपीआर चल रहा है। आप बैठे हैं माशाल्लाह, डिपार्टमेंट चल रहा है, चाय पी रहे हैं, बात हो रही है, डिपार्टमेंट चल रहा है। 1000 लोगों का डिपार्टमेंट है, 1000 लोगों का, ठीक है। सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, मैं भी हूँ, डायरेक्टर्स भी हैं सारे। ऐसी इसको खबर ना बनाएं, आ जाएंगे कल परसों में तैनाती हो जाएगी, काम चल पड़ेगा। तो उसमें क्या मसला है, मैं समझा नहीं बात आपकी। सवाल क्या है? आपने फैक्ट बताया ना, हो गए तो सवाल क्या आपका? ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों की, आइंदा ठीक हो रहा है। सवाल ये होना ना, ऑफ कोर्स रिजेक्ट हुए हैं तो आइंदा को पीटीआई। देखें, ये इस मसले को बिल्कुल देखा जाएगा कि किस तरह ये हुआ, क्या हुआ, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल बात करने वाली है वो आपके सामने है कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून कहती है जी इलेक्शन स्वीप करने हैं, दूसरी तरफ वो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप रही है। और भाई आ जाए मैदान में, आखिर में आपकी बात का जवाब दूंगा, आखिर में बात सारी करते हैं। हाँ जी, ये वाली आप पे गुस्सा। तो फिर मान लेना ये बात, आज मान लें कि ऑपोजिशन पूरी की पूरी खान साहब और तहरीक इंसाफ के बनाए हुए एजेंडे पे चल रही है, वो उनको लीडर मान लें, मसला खत्म। मसला क्या है इसके अंदर? मान लें। अगर वो इस्तीफे दे देते हैं तो उनकी तरह आप भी उसको लटकाएंगे या कबूल कर लेंगे? यार मेरा मतलब है, बात देखें, बात ये है कि ऐसे जो है ना, अब पूरी रात कहानी सुनते रहें कि जी लैला का ये अगर होता तो फिर मजनू क्या करता। जब होगा तो जवाब दे देंगे, वो दें तो सही, उनसे तो सवाल पूछे जिन्होंने देना वो दें तो सही, फिर असी देखेंगे की करांगे। आखिरी सवाल है, आखिरी। हाँ जी बताएं जी।
देखिए यार, ये सवाल का जवाब ज़रा आखिरी सवाल का ले लें कि आप ये कह रहे हैं कि एक चीज़ की मुख्तलिफ़ कीमतें क्यों नज़र आ रही हैं। पहली बात ये है कि तमाम चीज़ें रेगुलेटेड नहीं होती, कुछ चीज़ें मार्केट के ऊपर भी होती हैं, कुछ चीज़ें रेगुलेटेड होती हैं। अगर तो आपका सवाल चीनी के बारे में है तो मैं आपको दे सकता हूँ, आटे के बारे में तो मैं आपको दे सकता हूँ। हर चीज़ की एक अलग कहानी है, आप मेरे ज़्यादा जानते हैं। पेट्रोल इफेक्टिवली रेगुलेट होता है, पेट्रोल की एक ही कीमत है हर जगह। आटा सरकारी इस वक्त पंजाब में 55 रुपये किलो है, चक्की का आटा महंगा है। दरामदशुदा चीनी कंट्रोल्ड है, 90 रुपये की मिल रही है। जो प्राइवेट मार्केट के अंदर हो रहा है वो आपके सामने, और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये तो हर कमोडिटी की एक अलग कहानी है, इसमें तो बड़े ये दास्तान है जो फिर इस पे बात करेंगे। शुक्रिया जी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।